الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير۔ حمد و ثنا اللہ خالق کائنات مالک ارض و سما کی ذات مبارکات کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ درود و سلام پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کے لیے۔ دین میں عقیدہ بنیاد ہے، عمل اس کی اہمیت سے انکار نہیں ہے، لیکن اگر عقیدے میں کمی یا کسی قسم کی کجی رہ جائے تو انسان کا عمل بیکار ہو جاتا ہے۔ عقائد کے باب میں علماء کرام نے باقاعدہ کتب لکھی ہیں۔ عقائد میں عقیدہ توحید یہ انسان کے لیے اساس ہے، بنیاد ہے اعمال کی قبولیت کے لیے۔ یوں سمجھیے کہ عقیدہ توحید پھر ام العقائد ہے۔ توحید کے بعد رسالت یہ لازم و ملزوم چیز ہے۔ دنیا میں ایک مذہب سکھ وہ اپنے آپ کو مسلمانوں سے بھی زیادہ توحید پرست گردانتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت پر کیونکہ ان کا ایمان نہیں ہے،
اگر حقیقتاً ان کی توحید ثابت بھی ہو جائے تو بھی ان کا توحید پر کاربند ہونا ایمان بالرسالت کے بغیر بیکار اور ضائع ہے۔ توحید ہو یا ایمان بالرسالت ہو، اس کے لیے جو ایک نمونہ رکھتے ہیں، ایک پیمانہ ہے کہ توحید پر ایمان کیسا ہو اور رسالت پر ایمان کیسا ہو، وہ آئیڈیل اور وہ نمونہ حضرات صحابہ کرام ہیں۔ صحابہ اس امت کی وہ برگزیدہ جماعت ہے کہ جنہیں شرف صحبت کی وجہ سے اللہ نے اس کائنات کا امام بنا دیا ہے۔ کسی بھی صحابی کا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے خاندان سے ہونا، کسی بھی صحابیہ کا اللہ کے نبی کی بیٹی ہونا، کسی بھی صحابی کا اللہ کے نبی کا بیٹا ہونا، کسی بھی صحابی کا اللہ کے نبی کا چچا ہونا، یہ فضیلت کا باعث اس وقت بن سکتا ہے کہ جب اسے صرف صحبت میسر ہو۔ اللہ کے نبی کی بیوی ہونا یا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بیٹی ہونا، یہ مقام میں بلندی کا باعث تو بن سکتا ہے لیکن بنیاد نہیں بن سکتا۔ آپ کو تاریخ میں انبیاء کی بیویاں بھی ایسی ملیں گی جنہیں اللہ نے اپنی کتاب میں فاسقہ، فاجرہ اور اس امت میں، اس نبی کی امت میں ان سے بڑھ کر زیادہ مقام رکھنے والے آپ کو مل جائیں گے۔ ایک اللہ کا نبی کا بیٹا بھی ایسا تھا جسے قرآن اب اس باپ کے اہل سے نکال دیتا ہے، تو یہ چیزیں بتاتی ہیں کہ فضیلت کی بنیاد نبی کی اولاد یا نبی کی بیوی ہونا نہیں ہے، فضیلت کی بنیاد نبی کا صحابی ہونا ہے۔ ہاں، صحبت بھی میسر ہو، پھر نبی کی زوجیت بھی میسر آ جائے، صحبت بھی میسر ہو، پھر نبی کی ابویت بھی میسر آ جائے، صحبت بھی میسر ہو اور نبی کا خاندان بھی میسر آ جائے، تو یہ فضیلت میں اضافے کا باعث ضرور بن سکتا ہے۔ فضیلت کی بنیاد نہیں ہے نسبی رشتے، فضیلت کی بنیاد نہیں ہے، البتہ فضیلت میں اضافے اور برکت کا باعث بنتے ہیں۔ اگر کسی نے نبی کی بات مان لی، چاہے اس کا تعلق حبشہ کے ساتھ تھا، چاہے اس کا تعلق نجران کے ساتھ تھا، چاہے اس کا تعلق روم کے ساتھ تھا، چاہے اس کا تعلق فارس کے ساتھ تھا، اللہ نے اسے مقام بلند نصیب کر دیا ہے۔ اور اگر نبی کی بات نہیں مانی، نبی کے بستر پہ پیدا ہونے والا، نبی کی زوجیت کے تیسر کے باوجود اللہ نے ایسے لوگوں کو فاسق اور فاجر قرار دیا ہے۔
اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اس پھر صحبت کے بھی اللہ نے درجات رکھے ہیں. اس صحبت میں بھی کسی کو بلند مقام مل گیا اور کوئی اس مقام بلند تک نہیں پہنچ سکا. سورۃ الحدید میں اللہ فرماتے ہیں لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. تم میں سے صحابہ کرام سے خطاب ہے، تم میں سے جس نے بھی فتح مکہ سے قبل خرچ کیا، فتح مکہ سے قبل ایمان لایا، فتح مکہ سے قبل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے جہاد کیا، وہ ان لوگوں سے افضل ہیں جو لوگ فتح مکہ کے بعد جنہوں نے خرچ کیا یا فتح مکہ کے بعد جن لوگوں نے جہاد کیا. لیکن یہ ایک نظر جو ایمان کی حالت میں چہرہ مصطفیٰ پہ پڑ گئی، وہ ایک دیدار جو اللہ کے نبی کا میسر آ گیا، ایمان کی حالت میں اس ایک نظر کی قدر اتنی ہے، اس ایک دیدار کا شرف اتنا ہے، اس ایک رویت کا مقام بلند یہ ہے کہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہ ایسا بندہ جس نے بحالت ایمان چہرہ مصطفیٰ کو تک لیا، اللہ نے اس کے لیے جنت کو واجب کر دیا ہے. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. جسے بھی شرف صحبت میسر آ گیا ہے، اللہ نے اس کے لیے اچھائی کا وعدہ کر لیا ہے. وہ بندہ جہنم میں نہیں جا سکتا. لا تمس النار من رآنی او رآ من رآنی. جس نے بھی میرا ایک مرتبہ ایمان کی حالت میں دیدار کر لیا، ایسے بندے کو جہنم کی آگ چھو بھی نہیں سکتی. یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے. آج کے دور میں افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارا دشمن، ہمارا مخالف ایک وقت ایسا تھا کہ وہ اپنا سٹیج استعمال کرتا تھا. آج انہوں نے اپنا پینترا بدلا ہے، اپنا طریقہ کار بدلا ہے. انہوں نے ہر سنی مسلک کے اندر ایسے لوگ پیدا کر دیے ہیں. کوئی اپنے آپ کو دیوبندی کہہ کر صحابہ کرام کے خلاف زبان تان دراز کرتا ہے، کوئی اپنے آپ کو بریلوی کہہ کے صحابہ کرام کے خلاف زبان تان دراز کرتا ہے، اور کوئی بدقسمت اپنے آپ کو اہل حدیث کہہ کر صحابہ کرام کے خلاف زبان تان دراز کرتے. ایسے لوگ جو امت کے اور اہل سنہ کے اس مسلمہ عقیدے کے خلاف بات کریں، کسی بھی صحابی پر تان کریں، چاہے وہ صحابی اللہ کے نبی کی آخری زندگی کا ہو، چاہے ابتدائی زندگی کا ہو، چاہے فتح مکہ تو دور کی بات ہے، حجۃ الوداع کے بھی بعد مسلمان ہوا ہو، کوئی بھی صحابی جس نے بحالت ایمان اللہ کے نبی کا دیدار کر لیا ہو، ایسا بندہ جو اس ادنا صحابی کے خلاف بھی زبان تان دراز کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو دیوبندی کہے، اپنے آپ کو بریلوی کہے، اپنے آپ کو اہل حدیث کہے، اللہ کی قسم اس کا اہل سنہ کے کسی جماعت کے ساتھ معمولی سے تعلق بھی نہیں ہے. صحابہ کرام جن کا ایمان مسلم، جن کی جنت کا سرٹیفکیٹ زبان نبوت سے، اور ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے خلاف
ہمارے آج کے دور میں زبانیں تان دراز کی جا رہی ہے کہ وہ تو آخری زندگی میں مسلمان ہوئے، انہوں نے تو آخری زندگی میں اسلام قبول کیا، اور آخری زندگی میں اسلام قبول کر کے اللہ کی قسم جتنا فضائل و خصائل کو انہوں نے اپنے اندر جمع کر لیا تھا، ساری امت کے اعمال مل بھی جائیں، اللہ کی قسم ابو سفیان کے مقام عالی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس کی وہ ایک نظر، اس کا وہ ایک دیدار جو انہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کر لیا، وہ ایک نظر انہیں اس مقام پہ فائز کر گئی کہ این الثری و این الثریا، کہاں وہ ثریا ستارے کی سربلندی اور کہاں خاک نمناک، کہاں ہم وہ بد عمل لوگ کہ جن کی راتیں بھی گناہوں میں، جن کے دن بھی گناہوں میں، جن کے صبح بھی گناہوں میں، جن کی شامیں بھی گناہوں میں، اور وہ اٹھے اور سیدنا ابو سفیان کے ایمان پہ بات کریں، اور سیدنا ابو سفیان کے عقیدے میں بات کریں، اور سیدنا ابو سفیان کے اسلام کی تاخیر پہ بات کریں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، ان اللہ نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد، اللہ نے لوگوں کے دلوں میں جھانکا، فوجد قلب محمد، اور سارے دلوں سے بہتر دل اللہ نے اپنے نبی کے دل کو پایا، فاصطفاہ لنفسہ فابتعثہ برسالتہ، اسی وجہ سے اللہ نے اپنے نبی کو اپنے لیے خاص کیا، اپنے پیغام کے لیے منتخب کیا۔ پھر دوبارہ اللہ نے دیکھا، فوجد قلوب اصحاب محمد خیر قلوب العباد، پھر اللہ نے اصحاب محمد کے دلوں کو محمد کے بعد کسی سے سب دلوں سے بہتر پایا تو اصحاب محمد کے دلوں کو پایا، فجعلہم وزراء نبیہ، اسی وجہ سے اللہ نے انہیں اپنے نبی کے وزارت کے لیے منتخب کر لیا، اپنے نبی کا وزیر بنا دیا انہیں، اس لیے کہ اللہ کی دھرتی میں ان کے دلوں سے زیادہ پاکیزہ دل خود دلوں کے بنانے والے رب کو بھی نہیں ملے۔ اس نے دیکھا اور اسے اپنے نبی کے دل کے بعد سب سے پاکیزہ دل ملے تو اس کے اصحاب کے ملے، اور اسی وجہ سے اللہ نے انہیں اپنے نبی کی وزارت کے لیے منتخب کر لیا۔ اور پھر ارشاد فرمایا نبی کائنات نے، لا تسبوا اصحابی فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفا، وہ ایک دیدار جو انہیں میسر آ گیا، اس دیدار کی برکت کے ساتھ فرمایا اگر تم اپنے زندگی میں سونے کے پہاڑ اللہ کے راستے میں خرچ کر دو، سونے کے پہاڑ اللہ کے راستے میں خرچ کر دو، ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ، تم ایک صحابی رسول نے جو ایک مد کتنا ہوتا ہے؟ آدھا کلو، ایک مد جو ایک صحابی اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، تم اس ایک مد کے مقام کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ ولا نصیفہ، فرمایا مد تو بڑی بات ہے، اس مد کے نصف کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ چاہے تم سب کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کر دو، چاہے سارا کچھ اللہ کے راستے میں لٹا دو، سونے کے پہاڑ لٹا دو، لیکن ایک صحابی کو اللہ نے جو مقام بلند دیا تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ وہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کا مقام ہے جو انہیں صرف شرف صحبت کی وجہ سے میسر آیا۔ اور دوسرا سبب فضیلت وہ یہ ہے
کہ ابو سفیان قریشی خاندان سے تعلق رکھتے تھے، جن کے بارے میں رحمت کائنات نے کہا تھا، جامع الترمذی کی حدیث، فرمائے قریش والانصار وجہینہ ومزینہ واسلم واشجع وغفار موالیہ لیس لهم مولا دون اللہ ورسولہ۔ یہ رحمت کائنات کا فرمان صحیح البخاری میں ہے۔ فرمائے ایک قریش خاندان، اللہ کے نبی کا خاندان بھی قریش ہے، ابو سفیان کا خاندان بھی قریش ہے، اللہ کے نبی بنو ہاشم سے ہیں، اور سیدنا ابو سفیان بنو امیہ کے ساتھ ہیں، لیکن دونوں قریش۔ فرمایا قریش کا خاندان، انصار کا خاندان، جہینہ کا خاندان، مزینہ کا خاندان، بنو اسلم، بنو اشجع، بنو غفار، یہ موالیہ، یہ میرے دوست ہیں، اور جنہیں اللہ کے نبی اپنا دوست کہیں۔ آج کا کوئی چوڑا چمار اٹھ کے کھڑا ہو اور کہے کہ ابو سفیان آخر میں مسلمان ہوئے، ابو سفیان کو چودھری کا لفظ کہہ کے پھر چودھریوں کی مخالفت کرے، اور تمہیں کیا پتا وہ کس طرح کا چودھری تھا، تمہیں کیا پتا وہ کس طرح کا سردار تھا، جن کے بارے میں رحمت کائنات نے کہا اشدہم فی الجاہلیت اشدہم فی الاسلام۔ لوگوں، جو کفر کے اندر سخت ہوتا ہے، جب وہ مسلمان ہوتا ہے اللہ اس کے اسلام کو بھی اچھا کر دیتا ہے۔ کفر کے اندر سخت، اسلام میں بھی سخت ہوتا ہے۔ اور پھر ابو سفیان نے رضی اللہ عنہ اسلام میں جو سختی دکھائی، اس کا ذکر میں آگے چل کے کروں گا۔ فرمایا موالی، یہ میرے دوست ہیں، اور اگلے الفاظ اس سے بھی بڑھ کے قیمتی، اگلے الفاظ اس سے بھی بڑھ کے قیمتی۔ دوستوں کے لازمی نہیں کہ کوئی ایک دوست ہو، دوستوں کے تو کئی دوست ہوتے ہیں، انہیں رحمت کائنات اپنا دوست کہتے ہیں۔ شاید ان کا کوئی اور دوست بھی ہو۔ کہا لیس لہم ولی لیس لہم مولا دون اللہ ورسولہ۔ اور یہ قریشی وہ لوگ ہیں، جب یہ مسلمان ہوئے انہوں نے اپنے کائنات کے سارے دوستوں کو چھوڑ کے دو دوستیوں کو باقی رکھا، ایک رب کائنات کی دوستی اور ایک اس کے محبوب کی دوستی۔ بس سب کچھ خدا سے مانگ لیا، اسے مانگ کر اٹھتے نہیں میرے ہاتھ۔ اس دعا کے بعد ابو سفیان رضی اللہ عنہ تو وہ قریشی ہے جن کے بارے میں رحمت کائنات نے کہا کہ ابو سفیان کا دوست اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کائنات میں کوئی باقی بچا ہی نہیں ہے، وہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ، اور جن کے بارے میں وہ قریشی خاندان کے چشم و چراغ، جس کے پورے خاندان کے بارے میں رحمت کائنات نے کہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، کہا من یرد ہوان قریش اہانہ اللہ۔ لوگوں، جو قریش کے کسی فرد یا قریش کے خاندان کی بے عزتی کرتا ہے، اس کی رسوائی چاہتا ہے، اہانہ اللہ، اللہ اسے دنیا کائنات میں ذلیل اور رسوا کر دیتا ہے۔ اور ہم نے اپنی آنکھوں میں دیکھا، اپنی آنکھوں سے کے ساتھ دیکھا، اللہ کی قسم، لوگ بڑے بڑے جماعتوں کے منصب لے کے آئے، لوگ بڑے بڑے عہدے لے کے آئے، لوگ بڑے بڑے اسٹیج لے کے آئے، اپنے آباء، اپنے اجداد، اپنے بزرگوں کا نام لے کے آئے، ہم فلاں کے بیٹے، ہماری نسبت فلاں بزرگ کے ساتھ، ہمارے پاس فلاں منصب، ہمارے پاس فلاں عہدہ۔ لیکن جب ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے خلاف بات تھی، اللہ کی قسم ہم نے انہیں ذلیل ہوتا اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا کہ رحمت کائنات نے کہا تھا من یرد ہوان قریش اہانہ اللہ۔ جو قریش کی توہین کرتا ہے،
جو قریش کی بے عزتی کرتا ہے اللہ اسی دنیا میں اسے ذلیل اور رسوا کر دیتا ہے۔ بڑی بڑی کمیٹیوں کے ممبر تھے، بڑی بڑی کمیٹیوں کے چیئرمین تھے، لیکن پھر انہی کمیٹیوں کے سامنے اللہ کی قسم مجرم بن کر رب نے کھڑا کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے نبی کے اصحاب کے خلاف ان کی زبانیں کینچی کی طرح چلنے لگی۔ یہ بھی ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے لیے بہت بڑے مقام کی بات کہ وہ قریش کے چشم و چراغ تھے۔ اور ایک اور سبب فضیلت، ایک اور سبب فضیلت کہ اللہ کے نبی کے سسر بھی ہیں، اور سسر کا مقام خود نبی کائنات نے بیان کیا۔ سنن نبی داؤد کی روایت، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، فرمایا احق ما اکرم علیہ الرجل ابنتہ و اختہ۔ آدمی کو دنیا میں عزت مختلف وجوہات سے ملتی ہے، کسی کو کسی رشتے کی وجہ سے، کسی کو کسی تعلق کی وجہ سے، کسی کو کسی نسبت کی وجہ سے۔ فرمایا آدمی جو سب سے زیادہ مستحق ہے کہ جس وجہ کے ساتھ اس کی عزت کی جائے وہ اس کی بیٹی اور اس کی بہن ہے۔ جب کوئی آدمی اپنی بیٹی کا رشتہ، اپنی بیٹی کی نسبت کسی کے ساتھ جوڑ دیتا ہے تو داماد کے لیے سسر کی عزت واجب ہو جاتی ہے۔ اور ابو سفیان رضی اللہ عنہ ان کے داماد کون ہیں؟ اور بتلاؤ تو صحیح کہ ابو سفیان کے داماد کون تھے؟ ابو سفیان کے داماد کائنات کے تاجدار جناب محمد الرسول اللہ ہے، اور جن کی عزت سسر ہونے کی وجہ سے، جن کی عزت سحری رشتے کی وجہ سے، جن کی عزت خود داماد ہونے کی وجہ سے اللہ کے نبی کریں، اور کائنات کے اندر پھر کون باقی بچتا ہے کہ جس کی عزت اللہ کے نبی کرے پھر وہ اس کی عزت نہ کرے؟ اللہ کے نبی ان کی عزت کریں اور ہم یہ کہیں کہ ابو سفیان تاخیر سے مسلمان ہوئے۔ اور مجھے یہاں وہ حدیث یاد آ رہی ہے، جامع الترمذی کی حدیث، اللہ اکبر، اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یوم قیامت کو ایک بندہ اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے گا۔ اللہ اس بندے سے پوچھیں گے کیا تو نے فلاں گناہ کیا؟ ہاں اللہ میں نے کیا۔ فلاں گناہ؟ اللہ میں نے کیا۔ فلاں گناہ؟ اللہ میں نے کیا۔ اللہ، یہ بندہ اب خوشی اور پریشانی کے بیچ بیچ ہوگا۔ اور ایمان افروز حدیث سنو، اللہ پوچھیں گے فلاں گناہ، فلاں گناہ، ہاں اللہ سارے کیے۔ اب یہ پریشان ہے، اللہ نے اتنے گناہ گنوا دیے، اب نہ معلوم میرا فیصلہ کیا جائے گا۔ ساتھ خوش بھی ہے کہ اللہ نے، شکر ہے، چھوٹے چھوٹے گناہوں کا ذکر کیا اور بڑے گناہوں کو اللہ نے ذکر نہیں کیا۔ شاید ان گناہوں کے مجھے سزا نہ ملے، سارے گناہ تسلیم کر رہا ہے، سارے گناہ تسلیم کر رہا ہے۔ اللہ ارشاد فرمائیں گے اے میرے بندے جا، میں نے تجھے ان گناہوں کی وجہ سے جنت میں بھیج دیا۔ یہ انسان کہے گا اللہم انت ربی وتستہزئ بی، اے کائنات کے رب تو میرے رب ہے اور مجھ سے مذاق کرتا ہے۔ اے اللہ تیرے شایان شان مذاق کرنا تو نہیں، اے اللہ تو مجھ سے مذاق کرتا ہے۔ اللہ ارشاد فرمائیں گے اے میرے بندے میں تیرا رب ہوں، میرے لیے استہزاء یا مذاق کرنا میرے شایان شان نہیں ہے، میں حق بات کے علاوہ کچھ نہیں کہتا، میں نے تجھے تیرے انہی گناہوں کی وجہ سے جنت میں بھیجا ہے۔ اللہ، گناہوں کی وجہ سے بھی کوئی جنت میں گیا؟ کہا ہاں، تو میرے ان بندوں میں سے تھا جنہوں نے صدق کے دل کے ساتھ جب استغفار کیا، میں نے نہ صرف ان کے گناہوں کو معاف کیا بلکہ ان کے گناہوں کو میں نے نیکیوں میں بدل دیا تھا۔ میں نے تیرے گناہوں کو نیکیوں میں بدلا، اور پھر انہی گناہوں سے جو نیکیوں میں بدلے، انہی پھر نیکیوں کی وجہ سے میں تجھے جنت میں بھیج رہا ہوں۔ پھر بندہ یہ کہے گا اے اللہ، اگر میرے تو نے ان گناہوں کو نیکیوں میں بدلا
یہ تو میرے چھوٹے چھوٹے گناہ تھے، میں نے تو فلاں گناہ بھی کیا تھا، اے اللہ اس کے بدلے میں مجھے نیکیاں دے، اے میرے اللہ میں نے تو فلاں گناہ بھی کیا، وہ نیکیاں میری کہاں ہیں؟ اے اللہ تو نے میرے ہلکے ہلکے گناہ کا ذکر کیا، اے اللہ میں نے تو اس سے بڑے بھاری گناہ کیے تھے، اے اللہ ان کا بدلہ مجھے عنایت کر۔ اگر ایک عام امتی استغفار کر لے تو اللہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ وہ سیدنا ابو سفیان جن کے بارے میں کہا گیا، جن کی وہ نیکی رویت نبوی، جن کی وہ نیکی دیدار مصطفیٰ اتنا اثر رکھتی ہے کہ اللہ کہتے ہیں الاسلام، نبی کائنات فرماتے ہیں الاسلام یہدم ما کان قبلہ، جب کوئی بندہ مسلمان ہوتا ہے رب زندگی کے سارے گناہوں کو دھو دیتا ہے۔ ابو سفیان مسلمان ہوئے، اللہ نے ان کے گناہوں کو دھو دیا، تو تمہیں کیا چبھن ہو رہی ہے؟ تمہیں کیا تکلیف ہوتی ہے؟ تمہیں کیا ہے؟ تم کیوں زبانیں تان دراز کرتے ہو؟ حضرات آئیے، سب سے بڑی بات کیا کی جاتی ہے کہ ابو سفیان بنو امیہ کے تھے۔ کیا ہوا ابو بنو امیہ کے تھے؟ بنو امیہ تو قریش کا ایک قبیلہ ہے۔ کہا بنو امیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبغوض قبیلہ تھا، جھوٹ بولتے ہیں، موضوع روایات بیان کرتے ہیں، من گھڑت باتیں کرتے ہیں، اور اللہ کی قسم افسوس اس وقت ہوتی ہے، افسوس اس وقت ہوتا ہے کہ جب اس طرح کی من گھڑت بے سر و پا باتیں وہ کرتے ہیں جو جھنڈا اہل حدیث کا لے کے آتے ہیں۔ اور تمہیں شرم آنی چاہیے، تمہیں ڈوب مرنا چاہیے، تمہیں چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے کہ تم اہل حدیث کا نام استعمال کرتے ہو، اہل حدیث کے منصب استعمال کرتے ہو، اور تمہاری زبانیں صحابہ کرام کے خلاف بھونکتی ہیں۔ رب کائنات کی قسم ہے، ایسا بندہ اہل حدیث تو دور کی بات ہے مسلمان ہی نہیں ہو سکتا جو کسی ایک ادنا سے صحابی کے خلاف زبانیں تان دراز کرنا ہو۔ کیا بات کرتے ہو کہ متاخر الاسلام اور متاخر الاسلام تھے، بنو امیہ کے تھے، اور بنو امیہ کا تمہیں کیا پتا؟ نبی کائنات کی 4 بیٹیاں، ان 4 میں سے 2 بیٹیاں اللہ کے نبی میں بنو امیہ میں بیاہی تھی۔ سیدہ رقیہ بنت محمد الرسول اللہ، اللہ کے نبی نے عثمان بن عفان اموی صحابی کو ان کا رشتہ دیا، اور پھر دوسری بیٹی سیدہ ام کلثوم، ان کا نکاح بھی بعد میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عثمان ابن عفان سے کیا۔ اور یہ تو اتفاق کی بات تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ام کلثوم کے بعد پھر کوئی اور بیٹی بچی نہیں تھی۔ ام کلثوم فوت ہوئی، عثمان رنجیدہ ہے۔ رحمت کائنات نے کہا عثمان تیرا غم مجھ سے دیکھا نہیں جاتا، اللہ کی قسم میرے پاس یہ 2 بیٹیاں باقی بچی تھیں، اگر محمد الرسول اللہ کے پاس 40 بیٹیاں ہوتی تو میں اسی اموی نوجوان کو ایک کے بعد دیتا جاتا۔ وہ عثمان، وہ بھی اموی صحابی تھے، اور یہ بنو امیہ کہ جن کے خاندان کے چشم و چراغ عثمان ابن عفان کو اللہ نے کہ نبی علیہ السلام نے اپنا سفیر مقرر کیا تھا، اور صرف سفارت ہی نہیں، اور ذرا اپنے ذہنوں میں وہ نقشہ تو لائیے کہ جب رحمت کائنات کو اطلاع ملی کہ عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے، ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر رحمت کائنات نے اپنے صحابہ سے بیعت لی، اور پھر اللہ اکبر اپنا دائیں ہاتھ اللہ کے نبی نے یوں نیچے رکھا، اور اپنے دائیں ہاتھ کے اوپر اپنا بائیں ہاتھ رکھا، اور ارشاد فرمایا لوگوں اس کو اللہ کے نبی کا ہاتھ سمجھو، اور نبی کے اس ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ سمجھو۔ اب اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں؟ نبی کے اس ہاتھ کو
عثمان کا ہاتھ سمجھو، اور یہی عثمان بدر کے موقع پر جنگ میں شریک نہ ہو سکے، جنگ میں شریک نہیں ہے، لیکن رحمت کائنات نے اس اموی صحابی کو باقاعدہ جنگ کے غازیوں کی طرح بیت المال غنیمت میں سے مال غنیمت عنایت کیا۔ وہ بنو امیہ جن کے بارے میں علی نے کہا تھا، اور علی کی محبت کا دعویٰ کرنے والوں، یہ بنو امیہ جس کے بارے میں علی نے کہا تھا۔ علامہ مصنف عبدالرزاق کی روایت، امام عبدالرزاق حضرت علی کا یہ اثر لے کے آئے۔ علی سے پوچھا گیا، اے علی اخبرنی عن قریش، ایک بندے نے پوچھا قریش کے بارے میں کچھ بتاؤ۔ علی نے پھر پورے قریش کا ذکر نہیں کیا۔ قال ارزننا احلاما اخوتنا بنو امیہ، کہا پوچھنے والے قریش کا پوچھتا ہے، قریش میں سے اگر سب سے کوئی بہادر ہے تو ہمارے چچیرے بھائی بنو امیہ کے لوگ ہیں، سب سے بہادر۔ اور پھر معاویہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو سفیان نے اپنی بہادری ثابت بھی کی۔ ابو سفیان بنو امیہ کے چشم و چراغ، اور ذاتی طور پر جو روایات آئی ہیں ابو سفیان کے بارے میں رضی اللہ عنہ، طائف کے موقع پر اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی آنکھ شہید ہو گئی، رحمت کائنات کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اے اللہ کے نبی، آپ کے دفاع میں، آپ کی دین کی سربلندی کے لیے میں لڑ رہا تھا، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے میدان کارزار میں تھا، آنکھ ضائع ہو گئی ہے۔ رحمت کائنات نے کہا ان شئتا دعوت ردت علیک، اگر چاہے تو میں رحمت کے ہاتھوں کو اٹھاتا ہوں، رب تیری آنکھ کو پلٹا دے گا۔ اگر چاہتا ہے میں اپنی رحمت کے ہاتھوں کو اٹھاتا ہوں، اللہ سے دعا کروں گا، رب تیری آنکھ پلٹا دے گا، اور اگر آنکھ واپس نہ لینا چاہے تو فالجنہ، پھر میں اللہ کا نبی تیرے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، جنت کی ضمانت۔ ابو سفیان نے کہا الجنت یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی اگر آپ ضمانت دیتے ہیں تو پھر ایک آنکھ تو دور کی بات ہے، رحمت کائنات جان بھی چلی جائے، اگر ضمانت آپ کی ہے مجھے آنکھ کی ضرورت نہیں، مجھے رب سے جنت چاہیے۔ وہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ اسلام قبول کرتے ہیں تو 3 شرائط رکھی۔ اسلام قبول کیا، 3 شرائط نہیں، 3 گزارشات خدمت رسول میں پیش کی، اور ان گزارشات کو سنو تو صحیح، ان عنایات، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایات کو بھی دیکھو۔ 3 باتیں کی، رحمت کائنات میری بیٹی اپنے لیے قبول فرمائیے، اسے اپنے نکاح میں باقی رکھیے، نکاح پہلے ہو چکا تھا، رحمت کائنات میری بیٹی کو دل سے قبول کیجئے، اپنی خدمت کے لیے، اپنے عقد کے لیے۔ رحمت کائنات نے قبول کر لیا۔ اے اللہ کے نبی میرا بیٹا عرب کا ذہین ترین آدمی قبول فرمائیے، اپنی خدمت کے لیے، لکھنا جانتا ہے کتابت وحی کے لیے رکھ لیجیے۔ رحمت کائنات نے قبول کر لیا۔ اور تیسری شرط بھی اپنی ذات کے لیے نہیں تھی، وہ بھی اسلام کے لیے۔ اے اللہ کے نبی میں آپ کے خلاف عہد میں لڑا، مسلمانوں کے خلاف میں لڑتا رہا، رحمت کائنات آپ اب مجھے، میں نے جتنا اسلام کے خلاف لڑا، مجھے اللہ کے نبی چکتا کرنے کا موقع دیجئے، اجازت دیجئے، میں اب کفر کے خلاف لڑ کے حساب برابر کرنا چاہتا ہوں۔ رحمت کائنات نے صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس مقصد کے لیے بھی قبول کر لیا، کہا جاؤ کفار سے لڑو۔ حضرات وہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ جنہیں آج سنیت کا دم بھرتے ہو، سنی اپنے آپ کو کہلاتے ہو، تمہیں پتہ نہیں اسی ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے حضرت عمر
کان یحترمہ لأنہ کان کبیرا بنی امیہ، کہا ابو سفیان وہ